ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ. 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی. یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. ابھی کچھ دنوں سے کچھ سوچیں دماغ کے اندر تھیں تو میں نے اس کا ایک سروے کروا لیا. یہ جو پیڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں میں نے ان کو یوز کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی مرضی کا کوئی آنسر تلاش کر رہا ہوں. وہ سروے یہ تھا کہ آج کل کے وہ ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کی اولاد جو ہے وہ جوان ہو چکی ہے، صاحب حیثیت ہو چکی ہے، کیا وہ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کو بہت حیرانگی ہوگی، بہت حیرانگی ہوگی. 98% سیٹسفائیڈ نہیں. پھر جو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے وہ ٹیم دیجیے گا جو سروے کرے. یہ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں نہیں ہونے چاہیے، تھوڑے میچورڈ ہونے چاہیے تاکہ کوسچنر اچھے سے اچھا بنے. میں کوسچن نہیں بتاؤں گا آپ کو، اس کا سمری بتاؤں گا، لیکن وہ ہمارے پاس بہت اچھا ڈیٹا ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ آپ کا کتنا خیال کرتے ہیں تو زیادہ تر نے تو کہا کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ مانگ کے پیسے لینا تو میں کہتا ہوں اس سے موت اچھی. تو کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ماں باپ کی ضرورتیں کتنی ہیں. تو زیادہ تر نے اس کے بعد یہ کہا کہ بس پیسے دے دیتے ہیں، وقت تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، مصروفیات کتنی رکھی ہوئی ہیں، فالتو کی رکھی ہوئی ہیں، معلوم نہیں وہ جنت کہاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. لیکن بہرحال اس سروے سے بہت کچھ سمجھ میں آیا. تو میں نے اس کوسچن کے اندر یہ بھی ڈلوایا تھا، کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تمام کے تمام نے یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں ہماری تربیت کا فقدان تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو ان میں سے ایک والدہ بہت بولڈ ہیں، ان کی بچی میرے سے ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جو گیپ آیا ہے، ہم سے پہلے کا جو دور تھا وہ بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ہمارا جو ہے اس میں ہم بزرگوں سے بھی کٹ گئے تھے اور ہمارے پاس دوسرا کوئی مینٹورنگ کا سلسلہ بھی نہیں تھا. کہتے آج یہ ہے کہ میڈیا اتنا زیادہ گھر گھر میں چلا گیا ہے کہ مینٹورنگ شروع ہو گئی ہے. کچھ نے باقاعدہ جوائن کر لیا ہے، کچھ سن رہے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں چینج ہو. لیکن ہم نے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی. ہم نے انہیں روشنیوں کے لالچ میں ڈال دیا، ہم نے انہیں پیسے کے لالچ میں ڈال دیا، ہم نے انہیں حسن کے لالچ میں ڈال دیا، ہم نے انہیں دنیا کی محبت میں ڈال دیا. تو وہ لگ پڑے ان چیزوں کے. انہیں ہم نے بتایا ہی نہیں کہ ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے، دادا کون ہوتا ہے، دادی کون ہوتی ہے، نانا کون ہوتا ہے، نانی کون ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہم نے بتائی ہی نہیں. پیسے کا بتایا، وہ پیسے کو بہت اہمیت دیتا ہے. وہ ہمیں اگر 1,00,000 روپیہ دیتا ہے تو وہ سب کو 10,000 لوگوں کو بتاتا ہوگا میں اپنی امی کو 1,00,000 روپیہ مہینہ بھیجتا ہوں. اگر گھر کے کوئی یوٹیلیٹی بل دے دیتا ہے تو وہ ہر ایک کو بتاتا ہے کہ میں گھر کے سارے یوٹیلیٹی بل خود دے دیتا ہوں. تو افسوس ہے. بہرحال ہمارا کام صرف بتانے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ ہم کسی میں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ہمارا جو نام آئے گا وہ بتانے والوں میں آئے گا. اور ہم نے الحمدللہ رول ماڈل کے طور پہ بھی کر کے بھی دکھایا یہ الحمدللہ. آ جاتے ہیں آج کے گولڈن بات کی طرف. اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے نا، خوشحال زندگی گزارنی ہے، لوگوں سے امید لگانا 0% کر دیں، ایکسپیکٹیشن بالکل ختم کر دیں لوگوں سے. اللہ سے بالکل امید لگائیں.
معجزات کی امید لگائیں. اللہ سے تو میں کہتا ہوں معجزات کی امید لگائیں کہ آپ بالکل سورج نکلا ہوا اور آپ بولیں بارش ہوگی. اللہ سے اس معجزے کی امید رکھیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا. اور بالکل بھرا ہوا بادل ہو, بارش نے ہونا ہی ہونا ہو, آپ معجزے کی امید رکھیں نہیں یا اللہ اگر تو چاہے تو نہیں ہو سکتا. بالکل یہ سامنے کی باتیں ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ سے تو بالکل امید لگائیں معجزے کی, سجدے کو اب کثرت سے کریں. لیکن لوگوں سے بالکل سگوں سے, جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا, ان پیرنٹس کو اپنی اولاد سے امید لگانی ہی نہیں تھی. انہیں اگر یہ شروع سے اللہ سے امید لگاتے تو یہ بچے بھی ان کے پیروں میں آ کر بیٹھتے, اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بہتر رکھتا کہ یہ آج اس حال پہ نہ ہوتے. دوسرا, اسی کے اندر خوشحال زندگی گزارنی ہے, ایزمپشن سے پرہیز کریں. ایزیوم کہ وہ پیسے والا شخص خوشحال زندگی گزارتا ہوگا, وہ میڈیا انڈسٹری میں جو اتنا اوپر نظر آ رہا ہے وہ خوشحال زندگی گزار نہیں. جن کو آپ مکمل طور پہ جانتے ہیں, 24 گھنٹے کا ڈیٹا جن کے آپ کے پاس موجود ہے, اس رائے پہ اپنے اصول بنائیں. ایزمپشن پہ اصول نہ بنائیں, اس لیے کہ ہم نے زیادہ تر زندگی جو تباہ کر دی وہ ایزمپشن پہ تباہ کر دی. میرے پاس کئی ایسے لوگ آتے ہیں جب وہ مجھے باتیں بتا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ایزمپشنز ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار اس کا حقیقت سے دور تک تعلق نہیں ہے, لیکن وہ ایزمپشن پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے انہوں نے پیسے سے امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, لوگوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, رتبوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. تو آج کی گولڈن بات, ایکسپیکٹیشن دنیا سے بالکل ختم کرتے ہیں, 0% کر دیں, اور ایزمپشن پہ اپنے رولز بنانا بالکل ختم کر دیں. جو آپ نے بائے عمل کیا ہوا ہے, جو آپ جانتے ہیں, اس پہ اصول بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.